ذکر بلند کیا۔ اس کے بعد جب سلسلہ نبوت کا ختم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد صحابہ کے ذریعے، تابعین کے ذریعے، تبع تابعین کے ذریعے، اس کے بعد اولیاء کے ذریعے، علماء کے ذریعے، حفاظ کے ذریعے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ وہ پہلے ہی وعدہ فرما دیا ہے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محبوب محتشم، آپ کو ہم نے عظیم اخلاق عطا فرمایا ہے، بہترین اخلاق عطا فرمایا ہے۔ اے محبوب محتشم، جو ہم نے آپ کو اخلاق عطا فرمایا ہے، کسی کو اس طرح اخلاق عطا نہیں فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر بھیجا، تو ان کے اندر ایک ایسی چیز دی انہیں کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے، ایک مہارت تھی۔ ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی مہارت ہوتی ہے۔ ان کو ایسا معجزہ عطا فرما کر بھیجا کہ وہ لوہے کو جس شکل کا بھی اختیار کرنا چاہتے کر لیتے، جو بھی چیز بنانا چاہتے بنا لیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر بھیجا، تو وہ جن پرند رند کی سب کی بولیوں کو سمجھ لیتے۔ حکومت کی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر بھیجا، ایک عصا دیا، اس سے آپ جو پانی اگر جہاں پہ بھی انہیں طلب ہوتی پانی کے، وہاں پہ ڈنڈا مارتے، وہاں سے پانی جاری کر دیتے۔ یعنی کوئی بھی نبی آیا ہے، اللہ رب العزت نے انہیں کوئی نہ کوئی ایک معجزہ عطا کر دیا ہے، جس طرح ان کی قوم کو جس چیز کی چاہت سے۔ قربان جائیں پیارے آقا علیہ السلام پر، آپ کے اور میرے پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا۔ ایک معجزہ نہیں، آپ علیہ السلام کو سراپا نور بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام چلتے ہیں تو معجزہ ہے۔ ایک زمین کا ٹکڑا دوسری زمین کو مبارک دیتا ہے، اے زمین تجھے مبارک ہو، تیرے اوپر آمنہ کا چاند آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ہاتھوں کی بات آئی، جنگ کا میدان ہے، صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ برتن میرے پاس لے آؤ۔ صحابہ لے آتے ہیں، تیرے میرے کریم آقا یہ نہیں فرماتے کہ یہاں سے پانی جاری کروں گا، اب یہ پہاڑ ہیں یہاں سے پانی آنا میسر نہیں ہے، کیونکہ آپ سوچنا یہ ہے موسیٰ علیہ السلام پانی جاری کرتے ہیں، زمین سے پانی جنس ہے، زمین سے پانی نکل سکتا ہے پر ہاتھوں سے خون تو نکل سکتا ہے لیکن پانی نہیں نکل سکتا۔ تیرے میرے کریم آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ تیرے میرے کریم آقا جب یہ اس برتن کے اندر پانی ہاتھ مبارک ڈالتے ہیں، ان انگلیوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا صحابہ کیا آپ کتنے صحابہ تھے، کتنے موجود تھے کہ اس وقت کتنے صحابہ نے پانی پیا؟ صحابی کہتے ہیں کہ یارو تم کتنوں کی بات کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں میرا ایمان کہتا ہے اس وقت لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بھی صحابہ ہوتے، وہ پانی سب کو پورا ہو جاتا۔ تیرے میرے کریم آقا علیہ السلام جب آپ اپنا مبارک چہرہ دھوتے ہیں، رب کریم فرماتا ہے والضحیٰ، تیرے میرے کریم آقا جب زلفوں کو کنگا کرتے ہیں تو رب کائنات قرآن میں اظہار فرماتا ہے واللیل اذا سجا، جب تیرے میرے کریم آقا اپنے آنکھوں کے اوپر سرما لگاتے ہیں، رب کائنات فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، تیرے میرے کریم آقا جب زلف کو کنگا دے کر کنڈل بن جاتے ہیں، رب کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے حامیم۔ یہاں پہ شعر اٹھا بڑے خوبصورت انداز میں، اس نے نبی علیہ السلام کی زلفوں کو بیان کیا۔ اگر آپ کا ذوق ہو، محبت ہو، شوق ہو تو سنا دوں، پھر اونچی آواز میں کہیں سبحان اللہ۔
شعر کہتے ہیں او زلفاں مدنی دیا. اگر کسی کو یہ الفاظ آسان لگتے ہوں زبان میں ایزی ہوں تو وہ میرے ساتھ پڑھے گا تو زیادہ مزہ آئے گا. او زلفاں مدنی دیا ان زلفاں دی بکری شان واوا کھل جاون جویں نازل ہوندے قرآن. او زلفاں مدنی دیا زلفاں دی بکری شان واوا کھل جاون جویں نازل ہوندے قرآن. او زلفاں مدنی دیا انہاں زلفاں چ جیڑا چیرے انہاں زلفاں چ جیڑا چیرے دو جگ انہاں دا اسیر. زلفاں مدنی دیا انہاں زلفاں دی بکری شان واوا کھل جاون جویں نازل ہوندے قرآن. او زلفاں مدنی دیا. اگر شعر کہتا ہے انہاں زلفاں چ جیڑی پگوے سبحان اللہ. انہاں زلفاں چ جیڑی پگوے سوا لکھ نبیاں دی لجوے. زلفاں مدنی دیا انہاں زلفاں دی بکری شان واوا کھل جاون جویں نازل ہوندے قرآن. او زلفاں تسی آکھو گے یار حافظ اب انج نہ پڑھو اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی پگ دا ذکر ہے. میں آکھیا پھر انج کہہ لے انہاں زلفاں تے جیڑا امامہ سبحان اللہ. انہاں زلفاں تے جیڑا امامہ پورا جگ پیا کردا انہاں دیاں غلامیاں. زلفاں مدنی دیا انہاں زلفاں دی بکری شان واوا کھل جاون جویں نازل ہوندے قرآن. او زلفاں مدنی دیا او زلفاں مدنی دیا. تیرے میرے کریم آقا جدوں آپ مدینہ شریف وچ گزرتے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آندے نے رب کریم فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد. محبوبہ تیرے شہر دی قسم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پہ قدم پر قدم رکھے رب کریم نے وہاں پہ قسمیں کھائی. اس نے طرح تو نہیں نہ کہا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا. سبحان اللہ. اچھا جب مزے کی بات یہ ہے جب یہ آیت مبارکہ اتری نا جبریل امین خود پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس کا مطلب کیا ہے. حضور فرماتے ہیں جبریل لے کر آنے والا تو ہے مجھ سے پوچھتے ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی سے پوچھ جس نے بلند کیا ہے. جا اسی سے پوچھ. جبریل امین واپس جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اللہ فرماتا ہے کہ جبریل خیر ہے یا رسول یا اللہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو ان کی خاطر بلند کر دیا. صرف یہ بھی نہیں کہا کہ وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ یہ بھی نہیں کہا اللہ کا بھی ساتھ کہا ہے آپ کی خاطر. مثلا آپ آئے ہیں لوگ آپ کو بلاتا ہے محبت سے بلاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو یہ کہتا ہے کہ یار یہ سب اہتمام میں نے آپ کے لیے کیا ہے تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. تو وَرَفَعْنَا یہ جمع کا صیغہ ہے واحد کا بھی صیغہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو جمع کر کے یہ سب کو یہ بتا دیا کہ محبوب محتشم ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا. بندہ یہ لاقہ پہ بھی پڑھا رہے نا یہ کم از کم 2 گھنٹوں کا بیان ہے اس سے بھی بڑھ کر ہے. لفظ لاقہ میں آپ کو مختصر کر کے میں آپ کو مشکل پہ نہیں لے کے جانا چاہتا میں آسان لفظوں میں آپ کو باتیں سمجھا کر اپنی اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل اذا ذکرت معی اے جبریل جب تک میرا ذکر ہوگا میرے ذکر کے ساتھ ہی میرے محبوب کا ذکر ہوگا.
کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو آج دیکھیں کہ کیسا آج 1400 سال گزر گئے ہیں، تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا بھی تشریف لے آئے، ایسے پتہ چلتا ہے، کھلکھلا اٹھتے ہیں چہرے کو بندہ جب دیکھتا ہے، حضور کا نام سن کر غلام جیسے جھوم جاتے ہیں، پتہ ایسے چلتا ہے کہ جیسے ابھی میرے آقا تشریف لے کر آئے۔ تیرے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، اے جبریل جب تک میرا ذکر ہوگا میرے ذکر کے ساتھ ہی میرے محبوب کا ذکر ہوگا۔ تیرے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے کو چھوٹا سا حجرہ ادھر ہے، صحابہ ادھر بیٹھے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، مجالس کی ذکر کر رہے ہیں۔ ادھر سے جبریل آئے، اخبرنی یا جبریل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دیتے ہیں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ ادھر بیٹھے ہیں، باہر چل کے دیکھیے کہ آپ کے یار کیا کر رہے ہیں۔ تیرے میرے کریم آقا جدوں اس در اٹھ دینے آکے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ جان دینے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً ایک سوال کر دینے، ما اجلسکم، یہ کس چیز کی مجلس ہے، کیڑی مجلس ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ جدو صحابہ آیا کہ دینے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ صحابہ آیا کہ دینے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ مجلس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی ہے، اس کی ہم حمد و ثنا کر رہے ہیں، اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا آگے کیا بیان کر رہے ہو؟ آگے صحابہ کہتے ہیں جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا، اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی۔ اب اگر آپ بخاری میں دیکھیں نا تو اس میں الفاظ ہیں علی ما ہدانا لدینہ، مسلم میں دیکھیں تو علی ما ہدانا لدینہ علی الاسلام ہے، الفاظ دونوں ایک ہی ہیں، صرف مفہوم کا فرق ہے۔ علی ما ہدانا لدینہ، اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی، علی ما ہدانا لدینہ علی الاسلام، اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی، ایک ہی بات ہے۔ علی ما ہدانا لدینہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہے صحابہ اور کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے بڑا پیارا جملہ عطا کیا، ہم اور ہماری اور آپ کی اصلاح کر دی، سب کے معاملے ختم کر دیے، کفر کے اوپر تماچا مارا، بدعت اور شرکیوں کے اوپر بھی تماچا مار کے بتا دیا، ومن علینا بکا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف بلایا، اور اس لیے کہ اس نے ہمیں آپ کو عطا کر ہم پر بڑا احسان کر دیا۔ صحابہ کیا کر رہے تھے؟ جو آج کل آپ لوگ کا بیان کر رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کر رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکی بیان کر رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گنگنا رہے تھے، گیت گا رہے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ایک آگے روایت میں دیکھیں تو آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد نبوی میں گیا تو میرے یار بیٹھے ہوئے تھے، میں نے پوچھا یار کیسے بیٹھے ہو، کس طرح کا تکرار لگا ہوا ہے؟ آج کل بھی آپ مدارس میں جائیں تو مغرب کے بعد ایک تکرار لگتا ہے، اس میں بار سیغے بولے جاتے ہیں، بار بار اس کو سوال ہوتا ہے یہ سیغہ کون سا ہے، واحد کون سا ہے، اسنان کون سا ہے، تسنیہ کون سا ہے، جمع کون سا ہے، تو مغرب کے بعد یہ تکرار ہوتا ہے، تو ہمیں نا وہ حدیث مبارکہ یاد آ جاتی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم والی وہ روایت یاد آ جاتی ہے، کیونکہ آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ایک بندہ بیان کر رہا ہے تو وہ بات سنانا میرے لیے لازم ہے تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں تو ہمارا جو ٹائم ہے یہ ضائع نہیں ہے، یہ بڑا عظیم اور معتبر ٹائم ہے، یہ جو وقت آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ حضرت علی پوچھتے ہیں میرے پیارے یارو یہاں پہ کس لیے بیٹھے ہو، کیا وجہ ہے؟ اگر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کے غلام فرماتے ہیں
اے علی ہم یہ کہہ رہے ہیں، ایک لوگ دوسروں سے مشورہ کر رہے ہیں کہ پہلا وقت کون سا اچھا ہے۔ فجر کا وقت کوئی کہتا ہے عظیم وقت جو ہے فجر کا ہے کیونکہ اللہ رب العزت کی تجلیاں ظاہر ہوتی ہیں، دوسرا کہتا ہے ظہر کا وقت اچھا ہے، تیسرا کہتا ہے کہ عصر کا وقت اچھا ہے، چوتھا کہتا ہے مغرب کا وقت اچھا ہے، پانچواں کہتا ہے یا علی، کوئی کہتا ہے عشاء کا وقت اچھا ہے، کوئی کہتا ہے تہجد کا وقت اچھا ہے۔ آپ آ گئے ہیں، آپ ہی رہنمائی فرما دیجئے کہ وقت اچھا دن میں کون سا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو نا وقت کون سا اچھا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں گزرے وہ وقت اچھا ہے۔ اس وقت سے بڑھ کر اور کوئی وقت نہیں ہے، اس گھڑی سے بڑھ کر کوئی ایسی گھڑی نہیں ہے۔ تو یہ کتنے عظیم لمحے ہیں، آپ ان کو ضائع نہیں کرنے، خوبصورت انداز کے ساتھ سماعت فرمانے ہیں۔ آگے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں درس کیا دیا ہے اور ہم آج کل کر کیا رہے ہیں۔ کیا ایک میلاد پاک منا لینا یہ مسلمان کا حق پورا ہو جاتا ہے؟ میلاد منانا مستحب عمل ہے، حضور علیہ السلام کی محبت ہے، عقیدت ہے، اور نماز پڑھنا فرض ہے۔ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، حسد کبیرہ گناہ ہے، غیبت کبیرہ گناہ ہے۔ آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، آپ اپنا محاسبہ کر کے سویا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب ہو جائے۔ آپ نماز جنازہ پڑھنے جاؤ، اس میں یہ سوچو کہ یار ایک وقت ہم پر بھی آنا ہے، ایک وقت وہ بھی آئے گا جس کے یہ سارے پیچھے کھڑے ہوں گے، میں امام سے بھی آگے ہوں۔ حضرت عمر فاروق کیا فرماتے ہیں کہ جب تم سویا کرو اپنا حساب کر کے سویا کرو، صبح سے لے کر شام تک یہ دیکھو کہ میں نے گناہ کتنے کیے اور نیکیاں کتنی کی ہیں۔ اگر گناہ زیادہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کیا کرو، معافی مانگنا کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ رات آپ کی آخری ہو۔ اگر آپ کی نیکیاں زیادہ ہیں تو اس پر شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے، تیرا فضل ہے، تم نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے کہ ہمیں گناہوں سے نفرت عطا کی ہے اور نیکی کی طرف بلایا ہے۔ تیرے میرے کریم آقا علیہ السلام بیٹھے نے، مسجد نبوی ہے، یہاں پر واز فرما رہے ہیں صحابہ کو۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ پنجابی میں سناؤں، میں اردو زیادہ جو ہے نا میری زبان میں کیونکہ جمعے پڑھانے اردو میں ہی ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے، لیکن وہ آ نہیں رہا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں آپ کو اپنے الفاظ جو ہیں وہ سنا سکوں، آپ کے دل میں ڈال سکوں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام بیٹھے نے، مسجد نبوی ہے، ایک بار سے بڑھیا خاتون آتی ہے، آپ علیہ السلام کو ایسے اشارہ کرتی ہے، اشارہ کرنے کے بعد تیرے میرے کریم آقا علیہ السلام پوری انبیاء کی سرداری کرنے والے، پوری کائنات کو سردار بنا کے آنے والے، پوری کائنات میں سردار آنے والے اس بڑھیا کی اشارے کو سن کر مسجد نبوی کے ممبر سے اٹھ کر اس کی بڑھیا کی بات سننے چلے جاتے ہیں۔ آج کل کوئی یہاں پہ بیٹھا ہو نا تو ادھر سے کوئی آ جائے، یہاں سے اٹھ کر ادھر تک جانا گوارا نہیں کرتا۔ آپ کی کیا میں اپنی بات کر رہا ہوں، نہیں کرتا۔ تیرے میرے کریم آقا کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اخلاق عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام اٹھتے ہیں، اٹھ کے اس بڑھیا کی خاتون کی بات سننے چلے جاتے ہیں۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ بڑی پاگل خاتون ہے، یا رسول اللہ اس کا دماغ خالی ہے، اس کی مدینہ منورہ میں کوئی بات نہیں سنتا، یا رسول اللہ اس کی کوئی بات نہیں سنتا، یہ جب بندے کو لے کے جاتی ہے کھڑی رہتی ہے، باتیں سنائی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کا قیمتی ٹائم ہے، آج آپ کو لوگ بلائیں، آپ کہتے ہیں ٹائم نہیں، میں کہتا ہوں کہ یارو میرے کریم آقا سے بڑھ کر قیمتی ٹائم کس کا ہو سکتا ہے؟ تیرے میرے کریم آقا علیہ السلام سے قیمتی ٹائم بڑھ کر اور ٹائم کون سا ہو سکتا ہے؟
63 سال کی عمر ہے، امت مسلمہ کو ہدایت پر لانا ہے، بتوں سے چھڑوانا ہے، بتوں سے نجات بھی دینی ہے، آگ سے نجات بھی دینی ہے، چاند سے نجات بھی دینی ہے، سورج سے بھی نجات بھی دینی ہے، تمام امت مسلمہ کی ہدایت بھی کرنی ہے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آنا ہے۔ تیرے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے منبر سے اٹھ کر اس پاگل خاتون کی بات کو سماعت فرما رہے ہیں۔ پھر اتنا ہی نہیں کہ تیرے میرے کریم آقا اس اتنی دھوپ ہے، تپش ہے، بڑی دھوپ ہے، تیرے میرے کریم آقا گھنٹوں اس کا بیان سن رہے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ بندے بڑے مجھے ستاتے ہیں، بچے مجھے پتھر مارتے ہیں۔ تیرے میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ میں کہہ دوں گا کہ نہیں ماریں گے۔ وہ پھر بڑھیا کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ بچے مجھے بہت برا بلا کہتے ہیں۔ تیرے میرے کریم آقا فرماتے ہیں میں کہہ دوں گا کہ نہیں کریں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، بچے تو کیا بڑے بھی مجھے اچھا نہیں سمجھتے۔ پھر تیرے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں کہہ دوں گا کہ ایسا نہیں کریں گے۔ پھر اس کی گھنٹوں کی بات سن کر وہ مسجد نبوی میں تشریف لے آتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مدینہ منورہ میں کوئی بھی اس کو منہ نہیں لگاتا، کوئی اس کی بات نہیں سنتا۔ اب ہم بیٹھے ہیں، آپ چلے گئے، اب اتنے قیمتی ٹائم ہے، آپ اتنی عظیم ہستی ہیں، آپ برکت والی ہستی ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا شان اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ وہ خاتون ہے، اس کو کوئی ٹائم کی قدر نہیں، اس کو پتہ نہیں، کوئی اس کی بات نہیں سنتا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او صحابہ، اگر پورے مدینہ میں اس کی بات نہ سنے، اگر میں بھی نہ سنوں، پھر باقیوں لوگوں میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے؟ سبحان اللہ۔ سارے لوگ تو اس کو پاگل کہتے ہیں، سارے لوگ اس کو غلط کہتے ہیں، بس زیبی سے بلاتے ہیں، نہ زیبا الفاظ بولتے ہیں۔ اگر اس کی بات میں بھی نہ سنوں تو اور کون سنے گا؟ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آج کل ہمارے پاس وہ بڑھیا خاتون تو کیا، آج کل ہم اپنی ماں کی بات بھی نہیں سنتے، باپ کی بات نہیں سنتے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ آپ دیکھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ یہ احسان نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے جا کے سیلری آگے رکھ دیں یا جا کے ایسا کر دیں، اس کو اچھا پرتو کریں، یہ احسان نہیں ہے۔ احسان وہ ہے، وہ 1000 مانگے اب 2 دو، وہ 2 مانگے اب 4 دو، یہ احسان ہے۔ آگے پتہ کیا الفاظ ہیں؟ اف ولا تنہرہما، ان کے سامنے اف تک نہ بولو، انہیں جھڑکو بھی نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اف کسے کہتا ہے؟ مثلاً آپ کو اپنی ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے پانی دو، آپ موبائل میں مصروف ہیں، پھر کہا پانی دو، آپ موبائل میں مصروف ہیں، پھر جب بولا تو آپ جھڑک کے بولے ہاں ہاں دے دیتا ہوں، کیا وجہ ہے؟ یہ اف ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ صغیرہ کی معافی ہو سکتی ہے، آپ کوئی بھی اذکار کریں، ذکر کریں، کبیرہ کی جب تک معافی نہ مانگے تب تک اللہ معاف نہیں کرتا، جب تک وہ ماں معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بڑھیا خاتون کو کس طرح پیش آ رہے ہیں، کس طرح پیش آ رہے ہیں، جس کی آج لوگ ہم بات نہیں سنتے، آج کل ہم اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنتے۔ تیرے میرے کریم آقا اس پاگل کی اتنی سماعت فرما رہے ہیں۔ دعا کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے والدین سے ادب اور احترام کے ساتھ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیرے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عظیم اخلاق نصیب فرمائے، عظیم اخلاق دیے، عظیم مرتبہ عطا کیا، عظیم شان عطا کی دیا۔ تیرے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمانے، مکہ منورہ کے اندر تشریف فرمانے، رب کریم قرآن دیا آیتیں لے کے آ رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یارو، جب قرآن جو ہے
مکی ہے اور مدنی ہے. جب رب آسمانی ہے، ایک میں ہوں، میں جب لاہور سے آیا ہوں لوگ مجھے لاہوری بولیں گے، لوگ حفظ آباد سے آئے حفظ آبادی بولیں گے، لوگ لودرا سے آئے لوگ لودری بولیں گے، کوئی بھی کہیں سے آیا ملتان سے آیا ملتانی بولیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ قرآن جو ہے پھر آسمانی کیوں نہیں ہے، مکی کیوں ہے اور مدنی کیوں ہے؟ قرآن رب کا ہے، لے کے آنے والا جبریل ہے، پھر قرآن مکی کیوں ہے اور مدنی کیوں ہے؟ قرآن آسمانی ہونا چاہیے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا لا اقسم بہذا البلد، کبھی بولتا ہے رب کریم یاسین، کبھی بولتا ہے طٰہٰ، کبھی بولتا ہے یہ سب میرا نبی. جب چلتا ہے تو رب کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے پتہ چلا نبی قرآن رب کا ہے پر اترا نبی علیہ السلام پر ہے، کیونکہ اتارا رب کریم نے ہے پر آگے بتانا آگے سمجھانا مصطفیٰ رحیم نے. مکی کیوں ہے اور مدنی کیوں ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو بہت شان عطا کی، بہت مرتبہ عطا کی، بہت عظمت عطا کی. جو میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے عظمت اور شان عطا کی ہے دنیا میں، کیا جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے جند پرند بنائے کسی کو اتنی شان اور مرتبہ عطا نہیں کیا. آپ خود سوچیں کہ اتنی مہنگائی کے باوجود عاشقان رسول میلاد مصطفیٰ سجا کے بیٹھے ہیں. محبوب دا میلہ محفل نو سجے رکھنا ہویوں دے آن دا ویلا کوئی زلفاں چلے او چلے سارا جگ بہت سونا پر میرے مدنی تو تلے او تلے کوئی سونا چاندی او دیکھ کر مدینے نو پئی جنت شرمانی. وآخر دعوانا